قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيئين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحبا انتر والدی شبیر و شبر فشانه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سخلین ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد انکا قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونحیت عن المنکر صلوات اللهم صل على محمد ایام اعزا کی یہ پہلی تقریر ہے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس مدرسے میں عشر محرم کا انعقاد کیا گیا اور ہم سب کے لیے ایک سعادت ہے. ذکر مولا کرنا اور سننا بھی یہ ہر ایک کے قسمت میں نہیں ہوتا، کیونکہ بہرکیف پہلی مجلس خور اندازی کے اعتبار سے میرے ہی نام رہی اور میں نے مناسب بھی سمجھا کیونکہ میں ابتدا میں ہوں اور ہر چند ان باتوں کی طرف جو ابتدا میں ضروری ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کر دوں. اور گفتگو کو میں یہاں سے لے کر چلوں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ثواباً اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یعنی گواہی ہر آدمی جب زیارت پڑھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ مولا آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا. بولنا بہت آسان ہے، نہ جانے جس کی جتنی عمر ہوگی اتنی مرتبہ اگر کہا جائے تو غلط بھی نہیں ہے. اگر سال میں ایک بار بھی اگر کہتا ہوگا تو بھی اگر 25 سال ہے تو 25 مرتبہ اس نے کہا، ورنہ ہر جمعرات کے اعتبار سے کہیں تو نہ جانے پھر کتنے ہو جاتے ہیں. کہتے تو سب ہیں لیکن کبھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور یہ دیکھے کہ نماز کو قائم کرنے کی بات ہے. اور میں تقریباً 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے پہلے میں جمکران میں تھا، ایک چھوٹے سے قافلے میں ذکر کرنے کی بہرحال ایک سعادت تھی ہمارے لیے. وہاں پہ میں نے جمکران کے اعمال بتاتے ہوئے توفیق اہل بیت کے طفیل کو نقطہ ذہن میں آیا تو میں نے عرض کیا، اور وہی چیز اور عنوان سے ہٹیا بھی نہیں ہوں کیونکہ گفتگو آغاز نماز کے قائم کرنے سے ہے. اور سنیے گا جو بات میں نے ابھی کچھ دیر پہلے وہاں مومنین سے کہی اور آپ بھی محسوس کریں اس بات کو کہ اعمال مسجد جمکران میں جو 4 رکعت نماز جس میں 2 رکعت تحیہ یہ مسجد ہے اور 2 رکعت امام عصر سے مخصوص ہے. مختصر یہ ہے کہ اس نماز میں جو امام سے منسوب نماز ہے بہتر ہے کہ آدمی تسبیح رکھے، اس لیے کہ انگلیوں میں شمار کرنا بہت مشکل ہے. کیا چیز شمار کرنے کے لیے تسبیح؟ کتنا بھی بڑا مجتہد ہو تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے امام عصر کی تسبیح ہوتی ہے. کس کام کے لیے، کس ورد کے لیے، کون سی وجہ ہے جو ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے؟ کہا نہیں جناب، اس نماز میں
جس وقت ہم سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے اس وقت جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جائیں گے تو طریقہ یہ ہے، معصوم نے یہی بتایا نماز کے اس طریقے میں کہ جب یہاں جاؤ تو اسے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اس جملے کا تکرار کرو، اس جملے کی تکرار کرو۔ کیا ہے جملہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایاک نعبد یہ کامل جملہ ہے اصل میں، یہ اور بات ہے کہ یہ دونوں کو ملا کے ایک آیت ہے، ورنہ جملہ جو ہے کامل ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو دو جملے ہیں مگر آیت ایک ہے، ایاک نعبد۔ تو ایاک نعبد کے اعتبار سے ہم دیکھیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے اعتبار سے دیکھیں تو دو جملے گویا 200 مرتبہ ہوئے، یا ایاک نعبد ہی کا اگر حساب کرنا چاہیں تو پہلی آیت کے 100 ہوئے، دوسری آیت کے 100 ہوئے، تو 200 مرتبہ انسان کیا اقرار کرتا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ توجہ کیجئے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ اس کے علاوہ جب مدد کی بات آتی ہے تو پہلی رکعت میں بھی 100 مرتبہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی 100 مرتبہ کہتا ہے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اس قدر اس آیت کا تکرار کرتا ہے انسان؟ کیوں معصوم نے یہ چیز تکرار کرنے کے لیے کہا؟ اور تکرار فقط خالی تکرار ہو، عبادت تو ہو جائے گی مگر جو کامل ثواب حاصل کرنا ہے، جو مقصد امام ہمیں دینا چاہتے شاید وہ حاصل نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر سورہ ترجمہ نہ جانے بغیر سمجھے تلاوت کر دیتا ہے تو ٹھیک تو ہے، عبادت تو ہو گئی، مگر یقیناً جس منزل پر امام اس عبادت کے ذریعے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ منزل تک وہ انسان نہیں جا سکتا۔ پر کیا ہے، توجہ کیجئے گا، صاحبان علم کے درمیان یہ خاص بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ہزارہ مقاصد ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا یہی مقصد ہے کسی روایت میں یا تفسیر میں، مگر آپ کا جی کیا کہتا ہے کہ کیوں اتنی مرتبہ تکرار کرنے کے لیے؟ چلیے ہمیں اپنے بچپن کی ایک بات یاد دلاؤں تاکہ آپ کو بھی اپنی بات یاد آئے، مجھے بھی اپنی یہ بات یاد آئے۔ آج ہو گئے قبلہ حضرات، آج ہو گئے خطیب و ذاکر مثلا، لیکن اب ہم پلٹتے ہیں اپنے بچپن کی طرف جس وقت ایک تختی ہمارے ہاتھ میں تھی اور ایک قلم تھا، چاک پیس کہیں گے، کیا کہیں گے جو بھی سے لکھتے ہیں، تختی پینسل جو بھی بہتر۔ اس وقت جب ہمارے الف با شروع ہوئے ہیں، الف با تا 3-4 لکھے کا بیٹا اسے یاد کرو، نیچے 5 مرتبہ لکھنے کے لیے کہا، کچھ کہنے جا رہا ہوں شاید محفوظ ہوں گے۔ الف 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 با 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 ہو گیا، استاد نے کہا سیکھ گئے؟ ہاں استاد صاحب، اب اسے پلٹا بغیر دیکھے لکھو، الف تے سے با گئے۔ بچپن میں سبھی کے ساتھ ہوا، ڈنڈے پڑ جاتے ہیں، تمہیں ابھی تک الف بھی یاد نہیں ہوئی، بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے بچپن میں۔ تو جو چیز مثلا آپ نے با لکھنے میں غلطی کی، اوپر 2 نقطے ڈال دیے ڈکٹیشن میں، املے میں، استاد نے کہا ہاں تم نے با لکھا، ہاں با کے پلٹو، ورق پلٹو، ہاں نقطہ نیچے تھا، معاف کریں، اب پھر نیچے لکھنے لگے۔ استاد نے کہا اس وقت تم 20 مرتبہ لکھو۔ لکھایا کس چیز کو جاتا ہے؟ جس چیز پر انسان غلطی کرے، جس چیز کو بھولے، جس چیز کو آپ کی مرضی ہے، جس چیز کو فراموش کرے، جو چیز غلط کرے، جس چیز میں غلطی کرے، جس چیز میں اشتباہ کرے۔ آپ اور ہم بھی ابھی اساتذہ بنیں گے، ابھی جائیں گے، پڑھائیں گے بچوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، تو آپ یہی کہیں گے، یا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، تکرار کرو 20 مرتبہ 100 مرتبہ۔ امام نے کس بات کا تکرار کرایا؟ ایاک نعبد، میں نہیں ہوں، میں ہوگا تو امام تکرار بھی نہیں کرتے، اور خدا تو کسی لفظ میں رکھتا بھی نہیں، اسے پسند ہی نہیں لفظ میں، اس نے رکھا ہے میں نہیں ہم۔ اور امام کہتے ہیں آج اس لفظ ہم کو اتنا تکرار کرو کہ لفظ میں بھول جاؤ۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں، میں کچھ خاص کہنے جا رہا ہوں، لفظ ہم ایک بار نہیں قبلہ 200 مرتبہ، اگر ترجمے کے اعتبار سے اگر میں اپنے اردو لہجے کے اعتبار سے کہوں تو 400 ہوتے ہیں۔ پہلے میں 100 نہیں ہے اصل میں، ایاک الگ ہے، نعبد الگ ہے، وہ نستعین الگ ہے، تو 200 ادھر اور 200 ادھر
सालों में और नमाज शुरू कर दी। अबे आप अकेले आप नमाज पढ़ रहे हो और ईमान के लिए कहते हम गवाही देते कि आपने नमाज को कायम किया, और आपकी अपनी नमाज कायम कहाँ होगी? जबकि आपने कहा मैं नहीं हम तेरी इबादत करते हैं, तो कम से कम चलते चलते इतना तो अम्र बिल मारूफ कर ही देते, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने मुल्जिम तक के दुश्मन को बेदार किया। देखिए मैं आपसे बात मिला रहा हूं, इतनी तो कम से कम सीरत हमारे पास हो, छोटी छोटी बात पे नाराज हो करके बड़ी बड़ी इबादतों को छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। हमारी जितनी लड़ाई होती है, इतने कबीस हमारा नफ्स है कि जितनी लड़ाइयां हैं दीन पर नहीं है। खाना नहीं पकाया लड़ाई हो गई, तूने ये ना किया लड़ाई हो गई। दीन वाली लड़ाई बताएंगे, झाड़ू नहीं लगाया लड़ाई हो गई, लाइट नहीं ऑन किया लड़ाई हो गई, शादी में नहीं बुलाया लड़ाई हो गई, बिरयानी अकेले खा गए लड़ाई हो गई। आप मुझे अच्छा सुना दीजिए, मैं बैठा हूं क्या उसमें, मैं तो आपके भाइयों में हूं क्या? मैं कुरान के रूह से अल मोमिन और अब्दुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई होता है, मैं भाई अगर हूं तो मुझे बताइए एक दीन वाली लड़ाई बताइए। मजलिस में नहीं आया यार तुम अस्करी भाई, कभी आपने डांटा हो, दोस्तों नाराजगी का इजहार किया हो? कभी नहीं करेंगे। महफिल में नहीं आए, क्लास में नहीं आया, तुम अच्छी बात की और क्लास में नहीं आए, ये कभी भी दीन वाली बातों में तो लड़ाई है ही नहीं है। और उसकी भी वजह है, दीनदार होते तो दीन की लड़ाई होती। हमारी बेदीनी का सबूत है दुनियावी बातों पे लड़ाई करना। कोशिश करें, और पहली बात यह है कि दीनदार बने तब दीन की लड़ाई शुरू होगी। अभी हम दुनियाहीदार हैं, खाना पीना, कपड़े, आराम, सोना, मोबाइल, व्हाट्सएप, वाइबर, अभी हमारी पूरी दुनिया भरी हुई है। जिस दिन दीनदार हो जाएंगे लड़ाई दीन पे शुरू होगी। अभी हम दीनदार नहीं हुए। आप लाख कहिए ईमानदारों से, मोमिनीन से गुजारिश है मजलिस में शिरकत करें। ये अल्फाज हैं जैसे हुज्जतुल इस्लाम किसी को कह देना, खतीब बेबहा कह देना, ये सब अल्फाज हैं, हकीकत नहीं है। क्या किया जाए, मजबूरी है। मतलब बकौल हमारे जाफर भाई की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, हकीकत में थोड़ी बुला रहा हूँ। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। देखिए मैं कुछ कह गया, शायद काफी है चंद बातें जो आपकी खिदमत में अर्ज की, और इसके अंदर एक खास बात मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। अजीज, ये जो सरजमीन मिली है ना हमें और आपको, ये इस वक्त नहीं समझ में आएगा। जिस दिन छूटेगी ना उस दिन समझ में आएगा कि हम कहां से कहां निकल गए। और दूसरी चीज अम्र बिल मारूफ का जिक्र है इसमें, अशहदु अन्नका क़द क़मत। अच्छा वो इय्याका नस्तईन मैं इस पे छोड़ गया, जरा से इसको भी तकमील कर लूं। एक तो यह है कि 200 मरतबा कहा कि हम, मैं नहीं हम, और कम से कम आज से शुरू कीजिए। चलते चलते भाई उठ जाओ, भाई उठ जाओ, नमाज पढ़ लिया, थोड़ा सा इतनी हुज्जत तमाम करें, ये आदत आगे तक ले जाएगी अपने नस्लों तक की तरफ। जो आज ना शुरू करे वो कल पे क्या यकीन करता है कि कल हम कर लेंगे। बहुत से गांव देहात के लोग होते हैं, इंशाल्लाह दुआ फरमाएं विलादत अमीरुल मोमिनीन सलाम की, यानी उस वक्त से हम शुरू कर देंगे। जुमेरात से, नौचंदी से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। दिन नौचंदी का और जुमेरात का और विलादतों का होके रह गया। ऐसा थोड़ी हम लोगों के लिए, हम तो तालिब इल्म में आज से शुरू करें। मैं नहीं, मैं अकेला नहीं नमाज पढ़ूंगा भाई, चल। देखिए आज अगर आप किसी को कबूल नहीं कर रहे हो ना, तो कल आपको कोई कबूल नहीं करेगा। आज अगर 3 तालिब इल्म है तो है हम में ये जुर्अत कि हम में से किसी एक को कोई हम लोग मिलकर कहते भाई तू आगे चले यार, हम लोग नमाज पढ़ते हैं। हम अहले सुन्नत को बुरा जरूर कहते हैं, लेकिन बुरी बात नहीं है जो वो अंजाम देते हैं। 2 आदमी भी हो तो जमात कायम हो सकती कि नहीं हो सकती, मैं वसाइल की बात कर रहा हूं। हम 4 भी होते हैं तो तन्हा नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे। जब हम एक दूसरे पे राजी नहीं है तो हमसे कौम क्या राजी होगी। तो आपसे वाकई में भाई होने के नाते, ना कि मैं कोई जाकिर वाकिर की हैसियत से आने बैठा हूँ, भाई होने के नाते आज के बाद अगर हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे तो अकेले नहीं पढ़ेंगे। अस्करी भाई सामने आ जाओ और हमेशा सर झुकाने की आदत डाल लीजिए और देखिए सर कैसे बुलंद करता है इमाम। ये देखिए हर एक मुझे सामने ढकले, मुझे ही मसलन ये मैं क्या होता है। हम की बात आपने 100 मरतबा कहा, भी मैंने मैं का बजाय हम कहा। मैं पूछना पढ़ाओ, पढ़ाने वाला कोई बहुत बड़ा ताज थोड़ी पहन लेता है। हमेशा सामने दोस्तों को, छोटों को, जितने आप छोटे बन जाएंगे हकीकत में वो छोटे नहीं होंगे, हर एक की निगाह में आप बुलंद होते चले जाएंगे। वो इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद चाहते हैं। कहाँ भाई, एक मरतबा भाई बता दें रोजे में जाके हम मतलब
اپنے پورے خانوادے کے لیے اور اپنے طالب علموں کے لیے سب کے لیے عمومی دعائیں رہی ہوں میں، مولا موبائل پرانا ہو گیا ہے، ایک اچھا سا موبائل، ایک عمومی بات کر رہا ہوں ایسے ہی، مولا زندگی کو میرے لیے اقامہ، میرے لیے یہ، میرے لیے وہ، مولا اب جو بھی ہوتی ہو میرے لیے اچھی شریک حیات، میرے لیے یہ، ہمارے اپنے دعائیں بھی ہم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر ایک چند درد مندوں کو اپنے ساتھ لے کر اگر آدمی دعا کرنے لگے تو یقیناً وہ دعا بہت جلدی دعا قبول ہوگی، مگر کیونکہ ہم اکیلے رہتے ہیں اس لیے نہیں مل پاتا ہے۔ اور میں آپ کو حیدرآباد کی ایک دعوت کا قصہ بتاؤں، ایک صاحب گئے لائن میں کھانا لینے کے لیے، انہیں کھانا نہیں ملا، ابھی ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، لائن میں آؤ تم ایسے آؤ، تو 2-3 منٹ کے بعد اس کے سمجھ میں آیا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو نہیں ہوگا، ایک وسیلے سے کام کیا جائے۔ وسیلہ کیا؟ سیدھے گئے قبلہ حضرات بیٹھے ان کے لیے دے دیجیے۔ اب جیسے انہوں نے کہا قبلہ کا وسیلہ، انہوں نے کہا کہ وہ مولانا وہاں بیٹھے تو ڈیش بھر گیا، لیکن دوسری طرف گئے کھانے لگے۔ تیسرے صاحب جو حقیقی گئے قبلہ کے لیے کھانا، ڈانٹ پڑ گئی، بولے کتنے بار لے جائیں گے، کتنا کھا رہے ہیں وہ قبلہ بیٹھ کے تمہارے۔ بعد میں جب ڈھونڈا گیا کہ وہ کہاں گیا جو قبلہ کے نام پہ لیا، تو پتا چلا جناب بیٹھ کے مسکراتے ہوئے کھا رہے ہیں۔ تو جب اکیلے میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو وہ اچھے لوگوں کو وسیلہ بناتا تاکہ کام جلدی سے نکلے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا واقعی جلدی قبول ہو تو اکیلے میں نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم اپنے دوست اور محبوں کو ساتھ نہ لے لیں۔ یاد رکھیں اپنے سے زیادہ جب دوسرے کو بہتر سمجھیں گے تو خدا کہے گا کتنا عجیب یہ انسان ہے، باوجود جانتا ہے کہ یہ برا ہے مگر اسے بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ یہ بہتر سمجھتا ہے اس لیے ہم تیری دعا قبول کریں گے۔ عزیزو، امر بالمعروف، میں سمجھتا شاید 1-2 بات اور گفتگو تمام ہے۔ امر بالمعروف کہنا بہت آسان ہے، کرنا ذرا مشکل ہے۔ اگر کسی کا یہ ارادہ ہو، ایک چھوٹا سا ایک نقطہ، اگر یہ کسی کا ارادہ ہو کہ میری زندگی سے برائیاں نکل جائیں، مگر یہ ہے کہ کوئی مجھے ٹوکتا نہیں ہے، بتانے والے دکھائی نہیں دیتے، کیسے ہو کہ میری برائیاں مجھے بتائیں لوگ۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہماری اصلاح ہو تو اس کا ایک بہترین ذریعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود اصلاح کرنے کا کام شروع کر دیں۔ جب ہم خود اصلاح کرنے کا کام شروع کریں گے تو خود اپنی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ کیسے؟ میں آپ کو مثال کے طور پہ دیتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اسے آپ حقیقی نہ مانیے گا۔ میں سو رہا تھا نماز میں، نماز ہے صبح کا، میں سو رہا تھا۔ جعفر میں نے کہا مولانا صاحب آپ یار مولانا ہو سو رہے ہو؟ اچھا، تھوڑی شرمندگی ہوئی، اٹھے نماز پڑھنے لگے۔ ہمارے آستین بہت لمبے لمبے ہو گئے تو بولے جناب یہ اتنے لمبے لمبے آستین نہیں پہننا چاہیے، منع کیا معصومین نے، گھٹنوں کے نیچے پائجامہ ہے، اسے اتنا نہ کریں۔ اب ہر بات میں کھانا کھاتے ہوئے کہا کہ جناب آپ اتنے انگلیوں میں کھانا رکھ کر کے آپ ہاتھ دھلتے ہیں، دیکھیں میں بات بات میں کچھ باتیں سنا رہا ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ کہا مولانا ہو کہ یار اب آپ اسے بس آپ سمجھ لیجئے گا جہاں جہاں تک آپ سمجھ سکتے ہو۔ مولانا ہو کہ یار پورے انگلیوں میں کھانا ہے اور آپ نے ایسے ہاتھ ڈھل لیا، امام کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں کھانے لگے۔ ایک دن میں نے کہا یار یہ بہت ٹوکتے ہیں مجھے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مجھے بہت ٹوکتے ہیں۔ جب آدمی کسی کی اصلاح کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو گویا وہ سامنے والے کو اپنی طرف آمادہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بس ایک دن میں بھی پلٹا، اپنے ہاتھ خاموش کھاتے رہوں، ایک ایک کام پہ دیکھوں گا۔ کہا کہ یار آپ نے تو کھانا ایسے شروع کر دیا، بسم اللہ بھی نہیں بولے، معاف کرنا میں بھول گیا تھا، اب شروع ہو گیا کام۔ میں نے کہا کہ آپ بسم اللہ بھی نہیں کہے تو ایک گلاس یوں رکھا، دیکھیں میں بات بات میں اشارہ بھی کر رہا ہوں، یہ آپ کی مرضی کہ آپ اسے کس رخ پہ سمجھ رہے ہیں۔ پانی پینے لگے تو ایک گلاس کو ایسے لگا لیا، ختم کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا بھائی آپ نے؟ 3 گھونٹ میں پانی ہونا چاہیے اور آپ نے ایک ہی ساتھ پی لیا۔ شریعت کے اعتبار سے یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ معصومین نے 3 گھونٹ کہا تو کوئی مقصد ضرور ہوگا نا، کہا مولانا صاحب معاف کیجیے گا۔ یاد رکھیے اصلاح کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اپنی اصلاح کے لیے آمادہ کرنا۔ اگر ہم یہ کام شروع کر لینا دوسروں کی اصلاح، یہ اصل میں دوسروں کی اصلاح نہیں ہوا کرتی ہے، یہ تو خود جزا میں شامل ہوتا ہے، معصومین کی رضا حاصل کرتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے تاکہ میں جب بھی کروں مجھے جہنم جانے سے تو مجھے نجات کی طرف اٹھا لے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ بس عزیز گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر کیونکہ میری ابتدائی مجلس سے بنیادی مجلس جسے کہا جائے، اس کے لیے میں 1-2 باتیں اور ضمناً عرض کر کے گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ شاید آج والی تعمیرات کی طرف نہیں، آج کے کچھ پہلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی شہر کے نہیں ہوں گے، کچھ گاؤں دیہات کے بھی ہوں گے۔ گاؤں میں جو گھر بنتے ہیں
کبھی آپ نے یہ چیز دیکھا ہوگا، گھر دو طریقے سے، ایک پلر کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں، ایک بغیر پلر کے بنتے ہیں. شاید اگر وہ دیکھا ہو آپ نے، اس کو جو بغیر پلر کے بنتے ہیں اس میں بھی فاؤنڈیشن ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی پہیا ہوتا ہے، مگر اس کا طریقہ یہ کیا ہوتا ہے، پہلے گڑھا کھودنے کے بعد اس میں بیکار والے پتھر جو چھوٹے موٹے اسے لے جا کر ڈالا جاتا ہے، اس میں پھر مٹی کو ڈال کر کے پانی کے ذریعے سے اسے ضم کیا جاتا ہے تاکہ وہ سخت مٹی جا کر کے ان پتھروں کے درمیان بیٹھ جائے. اسے بھی یعنی چھوٹے چند چیزیں فاؤنڈیشن میں ڈالا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اینٹ پر اینٹ رکھا اور سیدھے فاؤنڈیشن لے کے آیا، نہیں ہوتا ہے. جو چھوٹے گھر آپ نے دیکھے ہوں گے دیہاتوں میں گھر، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیسز جو ہیں پتھروں کے لایا جاتا ہے، پورے فاؤنڈیشن میں اسے ڈالتے ہیں اور پتھروں پہ فوراً نہیں کرتے، پھر اس پہ مٹی ڈالا جاتا ہے، پھر پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ پانی اندر جا کے اس مٹی کو جمائے. کچھ مزہ نہیں آ رہا اس مکان کے تعمیر میں. یہ جو فاؤنڈیشن ڈالا گیا یہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا کوئی پتھر اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اوپر کے سطح پر آ جاتی ہے زمین کی، اس کے بعد بہت زیبائش کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے. لیکن جو فاؤنڈیشن ہے وہ زیبا دکھتا نہیں ہے، مگر اس پوری عمارت کو اپنے سینے پہ لیے ہوئے ہے، یعنی سنبھالے ہوئے اپنے کھانے پر. بہت مہم ہے، یعنی جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ نہیں دکھتا مگر بہت اہم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم طالب علم کو علموں کے لیے کچھ دینی اہم فاؤنڈیشن کی چیزیں ہیں جو چھوٹی چیزیں ہیں. اب آپ کی مرضی جیسا سمجھے. چھوٹی چیزیں کیا رکھا یار، یہ کوئی خوبصورت تھوڑی ہے نا، آپ اسے یوں کہہ کے مت ڈالو، یہ فاؤنڈیشن ہے. یہ جس جوتے کو کہتے ہیں ایک جوتا لگاؤں گا برا لگتا ہے، مگر وہ جوتا ہمارے لیے بہت مہم ہے، اس کے بغیر چلیے تو لوگ ہنسنے لگے ہے کہ نہیں. میں جو چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کیا چپل ہے، ارے نہیں بہت مہم ہے یہ، اس کے بغیر آپ چل کے دیکھیے، لوگ آپ کہیں گے کہ چپل کہاں گے جناب، آپ کے پیروں کو آپ اذیت میں ڈال رہے ہیں. بہت اہم ہے. ابتدائی چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت مہم ہوتی ہیں مگر دیکھنے میں سمجھنے میں کوئی خاص نہیں ہوتی. میں کس بات کے میں کیونکہ یہ ہماری خاص مجلس، اس لیے 2-3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں جو بہت اہم سمجھتا ہوں، کیونکہ امر بالمعروف ہے میرا موضوع جو ہے. عزیزو، مجھے آپ یہ بتائیے، ہم نے تہذیب الاسلام تو خیر کھولا بھی ہوگا تو تبرکن کبھی کھولا ہوگا، کیونکہ تہذیب کی باتیں اپنے لائف میں لانا نہیں چاہتے ہیں. علامہ مجلسی نے جنہوں نے خون پسینہ بہا کی کتابیں جمع کیا، جنہوں نے نام تہذیب دیا، وہ تہذیب ایک تو ہے بھی نہیں اور اسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، معاشرہ ہمارے اندر وہی چیزیں پہلے دیکھنا چاہتا ہے. جو چیز مثلا اگر آپ کالے جوتے پہنے رہیں گے تو ہندوستان کے جو ہمارے مومنین ہیں وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں گے. بتاؤ یار، کالے پہنے ہوئے مکروہ ہے کالے جوتے پہنے ہوئے. اگر کھانا کھاتے ہوئے مثلا آپ نے انگلیوں میں کھانا رکھ دیا، گناہ تو نہیں کیا مگر اچھا نہیں کیا، اس لیے معصوم نے منع کیا. اچھا، یہ چیزوں پہ اگر تبصرہ ہو، یہ کیونکہ ہماری خاص مجلس اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بولے یار یہ کوئی چیزیں نہیں. کتنا بھی بڑا علامہ ہو، اگر یہ ابتدائی چیزیں اس کی اچھی نہیں ہے، فاؤنڈیشن والے پوائنٹ چھوٹے اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو وہ کتنے بھی بڑے قبلہ ہو لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. شاید آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں. اب وہ ابتدائی چند باتیں میں جلدی سب سے پہلے لباس کے سلسلے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ معصومین نے کتنے رنگ ہمیں دیے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جوتوں کے سلسلے میں معصومین نے ہمیں کیا درس دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ موزے کے سلسلے میں معصومین نے ہمیں کیا درس دیا. عزیز، تھوڑا سا اس پر بھی تھوڑا سا کبھی ایک آدھا گھنٹہ جہاں واٹس ایپ پہ 2 گھنٹے صرف کرتے ہیں، 15 اور 20 منٹ اس دینی معلومات کے لیے ضرور صرف کریں. لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، زندگی میں اپنانے کے لیے. بہت سکون ہے، بہت زیبا زندگی ہو جاتی ہے اگر ان چیزوں کو پڑھے اور اپنانے لگے. کیا چیزیں ہیں؟ کپڑوں کے لیے معصومین نے 5 رنگ بتائے، اس کے علاوہ 6 رنگ آپ ثابت نہیں کر سکتے. سفید، ہرا، اودا، نیلا، ہلکا سرخ. یہ ہلکے سرخ مخصوص دولہا دلہن کے سلسلے میں. سفید ہم نے اہل سنت سے مخصوص کر رکھا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہمارے یہاں بتائیے سفید کا رواج نہیں ہے. کیوں اتنا چاہتے ہیں اہل بیت کا؟ سفید لباس جب پہنتا ہے آدمی تو بیٹھنے اور اٹھنے اور سنبھالنے میں بہت احتیاط کرتا ہے.
جب لباس کے احتیاط کی طرف آ جاتا ہے تو خود زندگی کو بھی اسی نہج میں ڈھال لیتا ہے۔ سفید کا ایک مقصد ہے، بے مقصد معصوم نے سفید لباس کی تعریف نہیں کی۔ اور اس کے بعد ہرا، اس میں قسمیں ہیں، یہ نہیں کہتا کہ ڈارک ہرا پہن لے بالکل مجمع میں ہنسنے کے لائق، ہلکے سے کریم، لائٹ گرین، لائٹ مثلا یلو، اس طریقے کی چیزیں آج ہمارے پاس لباس کے اعتبار سے یہ رنگ، جب بھی کپڑے خریدیں گے یوں بے خرید لیا آگے جو خود کو اچھا لگے نا، لباس دیکھیں اگر اسے مدرسہ سمجھتے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ بن جائے آل محمد کے، ہر مدرسے کے اسکولوں کے 2 جوڑی جوتے ہوتے ہیں، کالے اور سفید، اور اسکول کے 2 ڈریس ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت نے 5 رنگ کے ہمیں ڈریس دیے، سفید، ہرا، اودا، نیلا، یہ اس رنگ سے اچھے کوئی رنگ نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جوتے سفید، کہاں ہیں آپ بتائیے؟ 100 مولوی جا رہے ہوں تو 2 مولوی کے یہاں بھی آپ شاید بمشکل۔ کیا یہ معصومین کی باتیں کتابوں میں تبرک کے طور پہ رہ جائیں گی؟ کون اپنائے گا اسے؟ عجیب آدمی ہے یہ، ایک معشوقہ جو واٹس ایپ میں چیٹ ہوگی اس کی خواہش میں تو ایک شرٹ خرید لیا کلر کا، ایک معشوقہ جس کے کہنے پر سادے والے جوتوں کو باندھنے والے جوتے میں تبدیل کر لیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جس مولا کے نام پر نعرے ہاتھ اٹھا کے لگائے اور جان قربان کرنے کی بات کر دے، ہنگامہ کھڑا کر دے، اس کی بات کے زندگی میں ذرا برابر بھی اثر نہیں۔ کون عمل کرے گا مولا کی باتوں کو؟ آسمان سے کوئی فرشتے اتر کے؟ ہم لوگ کب اس مولا کی باتوں پہ عمل کریں گے؟ سفید جوتوں کی تعریف کی امام نے کہا جب تک تمہارے پیروں میں اس پھٹ کے چلے جانے سے پہلے کہیں سے تمہیں رزق وافر یہ جوتا عطا کرے گا۔ اس کے بعد پیلے یعنی اس رنگ کو سمجھنا ہو تو موز کلر، سفید اور موز یعنی یلو کلر، ڈارک نہیں، مطلب جیسے کہ مثلا آپ دیکھنا چاہیں تو مطلب جو میں نے لے رکھے یہ والے جوتے، امام فرماتی ہیں آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں جوتوں کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، جو چاہے ہم لے لیں گے، جو چاہے پہنیں گے۔ اب تو چپل پہننے کی عادی ہو گئی، طالب علم گزارش ہے کہ جوتے پہنے، بہت فائدہ ہے طہارت کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں جوتے کے۔ اور جوتے میں 2 کلر لیں، جس مولا کی محبت میں آپ ذرا سا دیکھیں، مثلا پہنا ہے مثلا امام کے کہنے کا رنگ ڈریس میں، جوتے امام کے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کتنا خوبصورت سا وہ اسٹوڈنٹ ہے امام کا، کتنا محیب ہے وہ امام کا۔ ابھی میں آ رہا ہوں ایک خاص بات کی طرف گفتگو کو تمام کروں گا۔ اس کے بعد موزے کے سلسلے میں امام نے فرمایا سیاہ موزے پہنو، جوتے سیاہ نہیں، موزے سیاہ پہنو، کئی 70 بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر۔ بھائی ہمارے پاس موزے سفید لے لیا، کچھ بھی لے لیا۔ اس کے بعد طریقہ بتایا امام نے لباس کے پہننے کا بھی، صرف وہ پیجامے کی روایت یاد ہے کہ بیٹھ کے پہننا چاہیے، لیکن وہ بھی بیٹھ کے پہنتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں بہت مشکلات آئے۔ مشکلات تو خود اپنے ہاتھوں سے ہم لے آئے، امام نے منع کیا کہ ورنہ مشکلات میں گر جاؤ گے تم، آستین سے پوچھنا۔ امام نے کہا روایتیں ہیں، جب ایک شخص آیا مشکلات پیش کرنے لگا، امام نے کہا ٹوٹی ہوئی کنگھی سے تو نہیں کر دے؟ کہا کہ نہیں۔ آستین سے پوچھتے تو نہیں ہے اپنا؟ کہا وہ نہیں۔ تو یعنی گویا امام نے بتایا کہ مشکلات کا سبب ہے، لیکن ہم لوگ لباس کا بس طریقہ۔ اس کے بعد گفتگو تمام۔ امام فرماتے ہیں جب لباس لایا کرو تو اسے 32 مرتبہ یا 30 مرتبہ یا اس کے علاوہ بھی روایتوں میں ہے کہ پڑھ کر کے 32 مرتبہ یا 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کر، سورہ توحید کا بھی تذکرہ ہے، پڑھ کر کے اس لباس پہ چھڑک دو، اور خدا سے کہو خدایا اس لباس کو باعث عفت قرار دے۔ جب یہ لباس تم پہنو گے تو یہ لباس تمہیں ثواب بھی عطا کرے گا، ایک ایک تار تمہارے لیے استغفار بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ معصوم یہ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ یہ لباس تمہیں خود گناہوں کی طرف جانے سے بچائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جس نئے لباس کو مولا کی رضا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر انسان پہن رہا ہو، اب کیوں نہ وہ لباس اسے گناہوں سے بچائے۔ لیکن ہم تو لباس پہنتے ہی ہیں، لاتے ہی ہیں گناہوں کے لیے۔ ہمارے لباس کا لانا بھی کسی کی خواہش کے لیے ذریعہ ہوتا ہے، نہ کہ مولا کی خواہش کے لیے ذریعہ ہوتا ہے۔ بس گفتگو تمام ہے، اور بالخصوص چلتے چلتے ایک تو 2-3 باتیں میں نے کہا، موزے سیاہ ہونا چاہیے، 2 جوڑی جوتے یعنی 2 کلر والے جوتے، سفید اور پیلے والے جو لائٹ پیلے ہوتے ہیں، یا پھر معصوم نے 5 لباس کے رنگ بتائے۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پہ اب میں آپ کو بتاؤں،
ہمارے یہاں کوئی اپنے دل پہ نہ لے، تھوڑا سا لباس کا بھی خیال رکھیے۔ ہندوستان میں تو بہت سے لباس پہننے کے لیے دل بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ غیروں کے یہاں بسوں میں جانے پڑتے، لیکن کتنا مقدس یہ شہر ہے، یہاں آپ پورے لباس سے بھی رہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی اعتراض کر دے بھائی اتنا جلدی تم نے پہن لیا، لیکن کم از کم مولویانہ لباس تھوڑا سا، اور شرٹ بھی پہنے تو تھوڑا سا مولویانہ، تھوڑا سا نہج۔ میں اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ راضی ہو سکیں۔ اگر کسی جگہ آپ کی ٹریفک میں گاڑی پکڑی جائے، ایک سادہ آدمی، تو آپ کہیں گے تم سے کیا مطلب، تم نے غلط چلایا، تو کیا مطلب ہے، تم سے کیا مطلب ہے؟ اس نے اندر سے کارڈ نکال کے کہا میں پولیس والا ہوں، چمکے دل میں کہا کہ بھائی اگر یہ ڈریس پہنا ہوتا تو میں ایسا کیوں یہاں لے کے آتا، پہلے ہی دیکھ کے رک گیا ہوتا۔ کہیں گے کہ نہیں، آپ کا دل کہے گا کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسروں کو آپ تنبیہ کریں گے بھائی یاد رکھنا وہاں سول ڈریس میں رہتے ہیں، لیکن آپ راضی ہیں اس بات پہ کہ پولیس والا سول ڈریس میں رہے؟ آپ اس بات پہ راضی ہیں؟ کہ ہم راضی نہیں، کیوں راضی نہیں ہیں؟ اس لیے کہ خطا کار جو ہے ادھر سے گزر نہیں سکتا ہے۔ اچھا ایک ڈاکٹر لنگی اور بنیان پہن کے کہیں بیٹھا ہوا ہو تو آپ راضی اس بات پہ کہ ڈاکٹر جو ہے بنیان اور لنگی میں ہو؟ کہیں گے نہیں، ڈاکٹر کو ڈاکٹرانہ لباس اس کا جو مخصوص ہے ویسے ہونا۔ ایک وکیل بیچارہ جو ہے ایک سادے بنین میں اور کسی ایسے پیجامے میں ہو، آپ راضی اس بات پہ؟ کہنا وکیل کا جو ڈریس ہے اسے اس انداز میں ہونا چاہیے۔ دوستو میرے بھائیوں، یہ مخصوص مجلس سے اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ آئیے، آئینے میں کھڑے ہوئے دیکھیں میں طالب علم ہوں، مجھے لگتا ہے کوئی دیکھ کر کے اجنبی کتنے زائرین آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں کیوں یہ چیز ہے؟ کسی مدرسے نے تھوڑی کہا ہے ہم لوگوں کو کہ پینٹ شرٹ میں رہا کرو، یہ تو ہماری اپنی پسند ہے، ہمارے چاہنے والوں کی پسند ہے۔ میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں، کتنے ایسے طالب علم جن کے چاہنے والوں نے یہ رپورٹ دیا کہ آپ وہ لمبے جبے میں اچھے نہیں لگتے، کہ آپ پینٹ شرٹ میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایسا تھوڑی کہ آدمی نے لوگوں کی خواہشات کی بنا پہ جس سے چاہتا ہے، جس کی جو میسج آ جائے نا کہ آپ بنیان میں اچھے لگتے ہو تو پوری زندگی وہ بنیان میں لگے۔ کیسے بڑے طالب علم مجلسوں میں آتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ ہاف بنیان میں بالکل وہ والے، کس کی رضا ہے؟ اگر کسی کی ہے تو گناہ ہے، تم اپنی مرضی سے ہو تو تم خود ایک طالب علم ہے، ایک طالب علم کے رہنے کا ایک نہج، اس کے بال، اس کے طریقہ، برا نہ مانیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، اس لیے کہ میں کسی پبلک میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پرسنل جگہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک طالب علم نمونہ بنے گا نا تو یہ بات پھیلتی چلی جائے گی، یہ بات دوسرا دیکھ کر کے کہے گا کہاں سے جملہ ہے۔ تو تھوڑا سا ہمارے رہنے سہنے کا طالب علم دیکھنا چاہیے۔ میں نے مثال دیا، پولیس والا سول ڈریس میں رہے تو آپ راضی ہیں، اگر وکیل سول ڈریس میں ہو تو آپ راضی ہو، ڈاکٹر اگر سول ڈریس میں، آپ تو ڈاکٹر اور پولیس اور وکیل کے لیے راضی نہیں ہو، اور دین کا اتنا بڑا ذمہ دار جو کسی نہج سے نہ دکھائی دے رہا ہو، پھر بھی الحمدللہ یہاں جو بیٹھے بال بالکل سلیقے سے، آپ کتنے ایسے طالب علم جن کے بالوں کو بھی دیکھ کے آپ کے کہیں گے کہ بالکل ایرانی ایک اسٹائل کا طالب علم ہے۔ تو برائے مہربانی معاف کیجیے گا بیٹھ کے بہت سی باتیں آگے آئیے عزیزو، یہ پہلی محرم کی مجلس ہے، اور اللہ کے واسطے جس کے موبائل میں بھی گانے ہیں اسے واسطہ ہے امام حسین کا، وہ گانے ڈیلیٹ کر دیں۔ خدا کی قسم زندگی میں ایسی شرمندگی اٹھائیں گے، ایسے ذلیل ہوں گے کہ پھر پوری زندگی توبہ کرتے رہیں گے تو بھی آپ راضی نہیں ہو پائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن احساس ہے جس کے بھی موبائل میں گانے ہوں، اب وہ کہیں سے بھی حلال راستہ نکال لیجئے تو وہ الگ چیز ہے، معصومہ کا دیار ہے، طالب علم ہے، امام کا پیسہ کھاتا ہے، اپنے موبائل میں نوحے بھی رکھتا ہے۔ مجھے ایک صاحب ظاہر کہنے لگے مولانا صاحب وہ جوتوں پہ جو قرآن وغیرہ رکھ دیتے ہیں ایرانی، یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے برجستہ ان سے کہا موبائل میں جو امام حسین کے نوحوں کے ساتھ گانے رکھ دیتے ہیں یہ کیسا ہے؟ تو میرا حال آپ ایسے طالب علموں کو جانتے ہیں جو بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں، یاد رکھیے گا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ، ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے یہ اپنی زندگی میں سکون میں نہیں ہے، انہیں قرآن و مجالس اچھے نہیں لگتے۔ جائیے گا دیکھ لیجیے گا ایسے طالب علم کو آپ کھڑا کر دیں تو میں بتا دیتا ہوں کس کس کے موبائل میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کے عادت سے پتا چلتا ہے کہ انہیں نفرت ہے بہت سے خوبیوں سے، کیوں؟ عادی ہو چکے ہیں برائیوں کے۔ تو لہذا امر بالمعروف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ اسے پیر پکڑ کے کہیں، معصومہ کے حرم لے جا کے کہیں کہ تو ظلم کرتا ہے اپنے آپ، قرآن کی تلاوت سنا کر، روحے سنا کر، مجالس سنا کر، مگر یہ طالب علم ہو کر امام کا پیسہ کھا کر، اگر امام کا نہیں کھاتا ہے تو باپ کا نہیں کھا کے باپ پر عذاب ڈالتا ہے۔
ورنہ زیارت وارثہ کا یہ جملہ کم از کم زندگی میں نہ پڑے، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، رات میں 1 بجے تک موبائل پہ کام کریں گے، نماز صبح قضا۔ دعائے ندبہ تو تقریباً جتنے مؤسسے ہیں کوئی دعائے ندبہ کے لیے اٹھتے نہیں، عمومی طور پہ جو ہم نے دیکھا۔ خمے ہیں ہم لوگ، طالب علم ہیں ہم لوگ، اور پھر انڈیا جا کے مبلغ کہلائیں گے آئے ہوئے قبلہ، اور ڈانٹتا ہے آدمی انڈیا پہنچ کے، یہ کیا تحریم ہے آپ کی اور دعائے ندبہ میں آپ نہیں آئے۔ آپ کتنی دعائے ندبہ میں شرکت کر رہے ہیں؟ آپ کتنی دعائیں ندبہ میں اپنے زندگی میں گئے ہو؟ عزیزو تبلیغ مہم نہیں ہے، زندگی میں خود کا سدھر جانا سب سے مہم کام ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے افراد زندگی میں سکون نہیں پاتے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور قوم سے زیادہ ایمان کو جو دھوکہ دیتے ہیں ان کی راہ سکون کی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی موڑ میں جا کے ملیے گا ایسے طالب علموں سے، دیکھے گا 100 پریشانیاں اپنے زندگی میں رکھتے ہوں گے، نہ انہیں ان کی شریک حیات وفادار ملتی ہے، نہ انہیں دوست وفادار ملتے ہیں، اس لیے کہ یہ خود امام کے وفادار نہیں ہے تو اپنی زندگی میں کوئی چیز انہیں وفاداری کی نہیں ملے گی۔ بس عدالت و مجلس تھوڑی زیادہ ہوگی، کوئی بات نہیں، گزارش ہے کہ کل سے ذرا سا مجلس کے وقت کی پابندی کا خیال رکھے، 3 بجے شروع ہو، کم از کم 3:35 تک ایک آدھے پونے گھنٹے کی مجلس ہو، کیونکہ آج تمہید تھی یہ مجلس، تو لہٰذا چند باتیں میں نے کہا کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں بولنے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے میں نے عرض کیا۔ ہمیں طالب علم بھی بن کر کے رہنا ہے، امام حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، رونا، کپڑے پہن لینا، یہ سب کام بہت آسان ہے، مگر مقصد حسین کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جانا یہ بہت اہم کام ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک ہی روایت اور مجلس تمام ہے، جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں، سارا قافلہ آمدہ ہو گیا، اور یہ جب قافلہ آمدہ ہو کے چلنے لگا ہے، اور جب مدینہ بس ابھی چھوٹنے والا ہے، بس آخری روایت اور مجلس تمام ہے، جناب ام البنین امام حسین کی خدمت میں آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے ماں جائے، اے میرے آقا، میں چاہتی ہوں کہ عباس کو 2 لمحے کے لیے مجھے دے دو، میں ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ عباس جو بیٹھ چکے تھے اتارا اور لے کر کے روزے رسول پر آئیں، ایک ہاتھ عباس کا روزے رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ ماں نے اپنے سر پہ رکھا، کہا کہ بیٹا روزے رسول پر ہاتھ رکھ کر، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کر کہ جب تک تیرے دونوں بازو سلامت رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھینے گی۔ بس عزاداران مظلوم کربلا یہی وہ بات تھی کہ جب تک میرا آقا زندہ رہا یہی کوشش رہی کہ زینب کی چادر جو ہے وہ بچی رہے، کوئی ظالم کی ہمت نہیں تھی جو قیمے کی طرح رخ کرتا، مگر جب عباس آقا کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے اور اس کے بعد سر کو نوک نیزہ پہ بھی بلند کیا گیا، اس غیرت دار بھائی کے اس بات کو غیرت دار بھائی کے ذہن میں یہ بات رہی، کیونکہ ماں نے عہد دلایا تھا کہ جب تک تو زندہ رہے زینب کی چادر نہ چھنے۔ ظاہر سی بات ہے نوک نیزہ پہ جانے کے بعد بھی جب عباس کی آنکھیں اپنی بہن کے بے چادری پر دیکھ پڑتی تھی، عزاداران مظلوم کربلا وہ میرا آقا نیزے سے زمین پر گر جاتا تھا، اور جب چند دفعہ اس طریقے سے ہوا ظالموں نے اٹھا کر گھوڑے کے گردن میں باندھ دیا، اور یہی جملہ یہی روایت میں ہے کہ جب کسی نے بولا سجاد سے پوچھا آقا سب کے سر تو نوک نیزہ پر ہے مگر یہ سر کیوں گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا، کہا جا کے اس سر سے خود پوچھ لے۔ آنے والے نے جب پوچھا تو یہی آواز آئی کہ جب بھی مجھے نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا اور میری نگاہ جب بہن کے بے چادری پہ پڑتی ہے تو میں نیزے سے خدا بہن کے زہرا ولی معبود ہمارے اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ خدایا ہم طالب علم ہیں، ہم تحصیل علم کے لیے آئے ہیں، خدایا اس راہ میں جتنے بھی دشواریاں ہیں اسے دور فرما، بحق آل محمد صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی سجانے کی توفیق عطا فرما، بحق آل محمد خدایا ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، قوم کی تبلیغ سے پہلے خود اپنی زندگی میں وہ ساری خوبیاں لے آنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص روز جمعہ خود حرم معصومہ میں خوبصورت دعائے ندبہ ہوتی ہے، خدایا کم از کم یا مدرسے میں خود دعائے ندبہ پڑھنے کی یا کم از کم وہاں دعائے ندبہ میں شرکت کرنے کی، بالخصوص نماز صبح میں اٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، خدایا قوم کی تبلیغ سے پہلے اپنی زندگی میں جتنے کمیاں ہیں اسے دور کر لینے کی توفیق عطا فرما، بحق آل محمد علیہ السلام ایام عزا ہیں جہاں تک ہو سکے ذکر حسین میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق آل محمد جس مقصد کے ماتحت یہاں آئے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اثر